زمزم سے چائے نہیں پکا سکتے ہو یار، پتہ نہیں کیا پڑی ہوئی ہے تو نہ نہیں پکاؤ گے چائے تو کیا کوئی مشکلات ہو جائیں؟ اللہ کے بندے پانی ہے، اس میں کھانا پکانا بھی جائز ہے، چائے بھی جائز ہے، لیکن جب دوسرا پانی ملے تو اس کو پینے کے کام لگاؤ۔ جو شخص انبیاء کو حاضر ناظر یا عالم الغیب مانے وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ عالم الغیب تو اللہ نے فرما دیا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ پھر اگر وہ یہ عقیدہ رکھے تو کافر ہو گیا۔ ایک ہے کہ اللہ انبیاء کو غیب کے بارے میں خبر دے دے، یہ اطلاع علی الغیب ہے، علم غیب نہیں ہے، یا غیب کی بات ظاہر کر دے تو یہ اظہار علی الغیب ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ہمارے پیغمبر ہم آپ کے پاس بعض غیوبات کے بارے میں وحی بھیجتے ہیں، آپ تو نہیں جانتے۔ اتنا بھی آدمی کو اللہ نے عقل دیا ہے، اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر معراج کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو حضور احرام باندھ ہوئے حج پڑھنے کے لیے کیوں تشریف لے آئے؟ اور جب آپ مکے میں تھے تو مینا میں نہیں تھے، جب مینا میں تھے تو عرفات میں نہیں تھے، حاضر ناظر کیسے ہو گئے؟ اللہ نے قرآن میں نص کیا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمَ، میرے پیغمبر جب بی بی مریم کے لیے قرآن نازل ہوئی تھی آپ وہاں نہیں تھے، اس لیے ایسے عقیدے رکھنا یہ کفر ہے، شرک ہے، یہ معمولی گناہ نہیں، فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھے۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ احمد رضا خان بریلوی جو ہیں بہرحال فوت ہو گئے، کسی کے بعد بحث نہیں کرنی چاہیے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کسی جگہ تو انہوں نے بڑے سخت توحید کے حق میں بیان دیے اور کسی جگہ وہ شرکیہ باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ ماننے والے جو ہیں وہ شرک نہ بھی کریں تو کم از کم بدعات میں مبتلا ہو۔